بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ طالبان خواتین کی حکومت میں شمولیت اور تعلیم سے متعلق وعدے پورے کریں۔ اقوام متحدہ۔ چائنا اور بھارت کے مذاکرات ناکام۔ افغانستان کو بحران سے بچانے کے لیے طالبان کی امریکی اور یورپی نمائندوں سے ملاقاتیں۔ چائنا میں کوئلے کا گڑھ سمجھنے جانے والے علاقے میں سیلاب سے 15 افراد مارے گئے۔ سرفراز نواز علالت کے باعث چلنے پھرنے میں قاصر۔ ساگودانہ کے فوائد کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے تو پھر آپ چھوٹے بچے ہیں۔ سونے سے پہلے پیروں پر تیل کی مالش صحت کے لیے کیسے مفید ثابت ہو سکتی ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اقوام متحدہ نے خواتین کو حکومت میں شامل کرنے اور لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق کیے گئے وعدوں کو پورا نہ کرنے پر طالبان حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اقوام متحدہ نے طالبان سے خواتین اور لڑکیوں سے کیے گئے اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی انسانی حقوق اور قوانین کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، اور جب تک وعدے پورے نہیں ہوتے طالبان سے مطالبے جاری رکھیں گے۔ دوسری طرف امارات اسلامیہ افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر اللہ متقی نے کہا ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہش مند ہیں، تاہم لڑکیوں کے اسکول کھولنے کے لیے حکومت کو کچھ وقت دیا جائے۔ ہمیں اقتدار میں آئے ابھی 2 ماہ ہی ہوئے ہیں اور عالمی قوتیں ہم سے وہ توقعات وابستہ نہ کریں جو وہ مالی وسائل اور مضبوط سہاروں کے باوجود خود 20 سالہ اقتدار میں نہیں کر سکے تھے۔ ہم سب کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن ہمیں لڑکیوں کی تعلیم کی بحالی کے لیے وقت دیا جائے۔ ہمیں وقت ملے گا تو ہم مثبت اقدامات کے ذریعے اپنے بارے میں پائے جانے والے منفی تاثر کو زائل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ جب وزیر خارجہ سے پوچھا گیا کہ لڑکوں کی تعلیم کی بحالی میں کتنا وقت عرصہ لگ سکتا ہے تو انہوں نے اس کا دورانیہ بتانے اور اس حوالے سے کوئی وعدہ کرنے سے بھی گریز کیا۔ افغانستان میں اقتدار سنبھالنے کے بعد تاحال کسی ملک میں طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ عالمی قوتوں کا کہنا ہے کہ طالبان کے اقدامات بالخصوص خواتین کے حوالے سے رویے اس بات کا تعین کریں گے کہ ان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے یا نہیں۔ انڈیا اور چائنا کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر جاری فوجی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات کا 13واں دور بھی ناکام ہو گیا۔ گزشتہ برس جون میں دونوں ملکوں کی آرمی کے درمیان جھڑپ کے بعد سے دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان حالات کشیدہ ہیں۔ گزشتہ برس سرحد پر تعطل شروع ہونے کے بعد سے چائنا نے حقیقی کنٹرول لائن پر درجنوں ایسے بڑے ڈھانچے تیار کر لیے جہاں سرد ترین موسم میں بھی آرمی کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو، جبکہ بھارت بھی اپنے حصے میں LAC پر اپنی بنیادی ڈھانچے میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کر رہا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ حالیہ مذاکرات میں بھارت نامناسب اور غیر حقیقی مطالبات پر مصر رہا، جس کی وجہ سے بات چیت دشوار ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ بھارت صورتحال کو سمجھنے میں غلطی نہیں کرے گا اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اقدامات کرے گا۔ دوستو، یہ مذاکرات 17 ماہ سے جاری اس تناؤ کو کم کرنے میں ناکام رہے ہیں جو دونوں ملکوں کے درمیان بعض اوقات مہلک جھڑپوں کا باعث بنتی ہیں۔ ان مذاکرات کی ناکامی کا مطلب یہ ہے کہ اب دونوں ممالک لداخ کے سخت سردی والے سرحدی علاقوں پر اپنی فوجیں برقرار رکھیں گے۔ انڈیا کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے تعمیری تجاویز دی ہیں، لیکن چین راضی نہیں ہے، جبکہ چینی آرمی کے ترجمان کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ انڈین فریق غیر معقول اور غیر حقیقت پسندانہ مطالبات کر رہے ہیں، جس سے مذاکرات میں مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اتوار کی بات چیت کے دوران انڈین آرمی چیف کی طرف سے مایوسی اس وقت سامنے آئی جب انہوں نے چائنا کی طرف سے فوجیوں کی بڑے پیمانے پر تعیناتی پر سوال اٹھایا۔ انڈین آرمی چیف کا کہنا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا وہاں رہنا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہم بھی وہیں رہیں گے۔
دوستو، جنوری میں لداخ کے آگے کے علاقوں میں درجہ حرارت -30 سے بھی نیچے آ جاتا ہے۔ افغانستان کو بحران سے بچانے کے لیے طالبان کی امریکی اور یورپی نمائندوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور یورپی یونین کے نمائندوں کے ساتھ طالبان کے بالمشافہ مذاکرات ہوئے ہیں۔ منگل کو ہونے والے مذاکرات میں افغانستان کے نئے حکمران اس کوشش میں ہے کہ وہ انسانی بحران سے بچنے کے لیے امداد حاصل کر سکیں۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے دنیا سے اپیل کی ہے کہ وہ افغانستان کو معاشی طور پر تباہ ہونے سے بچانے کے لیے امداد دیں، اور ساتھ ہی انہوں نے افغان خواتین اور لڑکیوں کے حوالے سے کیے گئے طالبان کے وعدوں پر بھی تنقید کی۔ یورپی یونین کی نمائندہ نبیلہ مسرالی نے کہا کہ ٹیکنیکل لیول پر یہ غیر رسمی مذاکرات تھے اور اس کا مطلب طالبان کی عبوری حکومت کو تسلیم کرنا نہیں ہے۔ بین الاقوامی امداد کی بندش، خوراک کی قیمت میں اضافے اور تیزی سے بڑھتی بے روزگاری کے باعث افغانستان کی معاشی صورتحال بہت خراب ہو چکی ہے اور طالبان کو امداد کی سخت ضرورت ہے۔ دوسری جانب یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا ہے کہ یورپ افغانستان میں کسی بحران سے بچنے کے لیے افغان عوام کے لیے براہ راست امداد کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ ہم بیٹھ کر انتظار نہیں کر سکتے، ہمیں تیزی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ چائنا کے صوبے شانسی میں غیر موسمی بارش اور سیلاب کے نتیجے میں 15 افراد مارے گئے ہیں۔ عام طور پر خشک رہنے والے اس علاقے میں 3 مہینے کی بارش ایک ہفتے کے اندر ہوئی۔ سیلاب سے کوئلے سے مالا مال علاقہ ایک ایسے وقت پر متاثر ہوا ہے جب ملک بھر میں توانائی کا بحران ہے۔ سیلاب کی وجہ سے صوبے میں کم از کم 60 کانیں عارضی طور پر بند کی گئی ہیں۔ شدید خراب موسم کے باعث تقریباً 19,000 عمارتیں تباہ ہوئی ہیں، جبکہ دیگر 18,000 کو بری طرح نقصان پہنچا ہے۔ صوبے بھر میں کم از کم 17 لاکھ سے زائد افراد سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ ان میں سے 1,20,000 کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ ٹریفک پولیس اہلکار اسکول کے بچوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر پانی سے گزار رہے ہیں، جبکہ متعدد گاڑیاں سڑکوں پر پھنسی ہوئی ہیں۔ شانسی میں 1 مہینے کی بارش 5 دنوں میں ہوئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سیلاب اور خشک سالی جیسی موسمی صورتحال عام ہو رہی ہیں۔ انہوں نے اس کی وجہ موسمیاتی تبدیلی بتائی ہے۔ ریورس سوئنگ کے استاد کہے جانے والے سابق فاسٹ بولر سرفراز نواز لندن میں طویل عرصے سے مقیم علالت کے باعث چلنے پھرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ وہ ان دنوں واکر کے ذریعے چلنے پر مجبور ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ وہ گھر کے باہر فٹ پاتھ پر واکر کے سہارے چل رہے ہیں۔ 55 ٹیسٹ اور 45 ایک روزہ میچز میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے زندگی کی 72 بہاریں دیکھ چکے ہیں۔ اس سے پہلے سرفراز نواز کو دل کی تکلیف بھی ہوئی تھی اور وہ اب ہڈیوں کے مرض میں بھی مبتلا ہو چکے ہیں۔ بچپن سے سنا ہے کہ جیسے ہی پیٹ خراب ہو یا کسی بھی قسم کی ہاضمہ میں خرابی ہو تو خوراک میں ساگو دانہ کو لازمی رکھو۔ ساگو دانہ کا استعمال اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد رکھتا ہے۔ یہ ایک انتہائی صحت بخش غذا ہے اور اس میں تمام تر وہ اجزاء موجود ہیں جس کی ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ ساگو دانہ میں بیش بہاؤ وٹامنز، آئرن اور کیلشیم بھی شامل ہوتا ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو دادیاں نانیاں اس لیے بھی اسے ساگو دانہ کی کھیر بنا کر کھلاتی ہیں کیونکہ اس کی بڑھتی ہوئی ہڈیوں میں یہ جان پیدا کرتا ہے۔ اکثر بچوں کا جسم خاصا کمزور ہوتا ہے اور انہیں بھوک بھی نہیں لگتی، لیکن ساگو دانہ کی کھیر ان کے جسم کو نہ صرف مضبوط بناتی ہے بلکہ ان کی بھوک کا بھی علاج کرتی ہے۔ اس میں توانائی شامل ہوتی ہے اور کسی بیمار شخص کو کھڑا کرنے کے لیے صرف 2 خوراک ساگو دانہ ہی کافی ہوتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد ماں کی ہڈیوں کو جس طاقت کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی ساگو دانہ میں موجود ہوتی ہے۔ وہ لوگ جن کی آنتوں میں زخم ہو جاتے ہیں یا پھر ان کے معدے میں السر ہو جاتا ہے، ان کے لیے ساگو دانہ سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے۔
یہ نہ صرف ان کے پیٹ کو محفوظ انداز میں بھرتا ہے بلکہ وہ اس تکلیف سے نجات بھی دلاتا ہے۔ اگر ساگودانہ کو تخم بلنگا کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو انتڑیوں کی خشکی بھی دور ہوتی ہے۔ ساگودانہ میں موجود اجزاء جلد کی خوبصورتی اور رنگ کو نکھارنے میں بہت کام آتی ہے۔ وہ لوگ جو ساگودانہ کو اپنے ناشتے میں شامل کرتے ہیں ان کے چہرے پر نہ صرف نکھار آتا ہے بلکہ ان پر بڑھاپا بھی دیر میں آتا ہے۔ پیر ہمارے جسم کا وہ حصہ ہوتے ہیں جو سارا دن پورے جسم کا وزن اٹھا کر رکھتے ہیں۔ سارا دن کی اس محنت اور مشقت کے باوجود پیروں کے حصے میں کوئی خاص دیکھ بھال نہیں کی جاتی جب تک ان میں شدید درد یا تکلیف شروع نہ ہو جائے۔ لیکن ماہرین صحت کا یہ ماننا ہے کہ پیروں کا کام صرف جسم کا وزن اٹھانا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسانی پیروں کا نچلا حصہ پورے جسم کے اعصاب کا مرکز بھی ہوتا ہے، جہاں پر مساج کرنے سے جسم کے مختلف حصوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ سونے سے پہلے اگر چند منٹ تک پیروں کے نچلے حصوں پر تیل سے مساج کر لیا جائے تو اس سے صحت کو بہت سارے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ مثلاً دوران خون کو بہتر بناتا ہے۔ عام طور پر آج کل کے دور میں ہمارا طرز زندگی سستی اور آرام طلبی کا شکار ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے پیروں پر چلنے پھرنے کا زیادہ دباؤ نہیں ہوتا، لہذا پیروں میں خون کا دوران متاثر ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے پیروں میں دوران خون بہتر بنانے کے لیے پیروں تلے مساج مفید ثابت ہوتا ہے۔ پرسکون نیند کا سبب ہوتا ہے۔ سارے دن کے کام کاج اور دن بھر کی تھکن اکثر انسان کے سونے کو مشکل بنا دیتی ہے۔ ایسی صورت میں پیروں تلے مساج کرنے سے نہ صرف اعصاب پرسکون ہوتے ہیں بلکہ ذہنی دباؤ میں بھی آرام ملتا ہے اور فوراً نیند آ جاتی ہے۔ سر درد، مائیگرین، گردن میں درد اور جسم کے مختلف حصوں میں درد کے آرام کے لیے پیروں کے تلوں میں مساج بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس مساج سے ان سب جگہوں پر درد کو آرام ملتا ہے، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ آج کل کے دور میں ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہر عمر کے افراد ہو رہے ہیں۔ اس کا ایک سبب ان کا ذہنی دباؤ سے بھرپور طرز زندگی ہے، جو دوسری طرف کچھ جینیٹک فیکٹر بھی لوگوں کو تیزی سے ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا کرنے کا باعث بن رہے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق دن بھر میں 10-10 منٹ کے 3 سیشن میں پیروں تلے مساج کرنے سے نہ صرف انسان کو ڈپریشن سے نجات ملتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوتا ہے اور یادداشت بھی بہتر ہوتی ہے۔ کمزوری اور شدید درد یا موڈ کی خرابی اگر بے چین رکھتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے پیروں تلے مساج بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ہر رات کو 10 سے 15 منٹ تک مساج کرنے سے نہ صرف اعصاب پرسکون ہوتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پیروں کی سوجن میں بھی آرام ملتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔